حضرت خواجہ محمود محبوب اللہ دریائی دولہا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسے بزرگ جن کی کرامتیں سن کر کے آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ یہ ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے 12 سال کسی اور کو دے دیے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ درگاہ شریف کی آپ جو زیارت کر رہے ہیں، عام دنوں میں یہ درگاہ کچھ ایسی ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جب یہاں پر بارشیں حد سے زیادہ ہوتی ہیں اور ایک ندی سے جڑی ہوئی چھوٹی سی نہر میں پانی بھر جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس قدر یہاں پر پانی زیادہ ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے راستوں میں، کہ درگاہ شریف کو جانے کا راستہ تک بند ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی خوبصورت بارگاہ کے آگے میں کھڑا ہوا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درگاہ ہے حضرت خواجہ محمود محبوب اللہ دریائی دولہا رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دولہا کی بارگاہ جو دریائی دولہا کے نام سے مشہور ہے، کافی مشہور بزرگ کی بارگاہ میں آج میری حاضری ہوئی ہے۔ یہ درگاہ شریف ناظرین جو آپ دیکھ سکتے ہیں، ریاست گجرات کا شہر جو احمد آباد ہے، احمد آباد سے تقریباً 120 کلومیٹر کی دوری پر ویرپور نامی ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، وہاں پر یہ بارگاہ موجود ہے۔ احمد آباد سے یہاں پر آنے کے لیے صرف 120 کلومیٹر لگتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈائریکٹ بس لے کر کے یہاں پر آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں سے ہوتی ہوئی وہ بس آتی ہے۔ تقریباً 4.5 گھنٹے ہمیں لگ گئے یہاں پر پہنچتے، لیکن الحمدللہ یہاں پر جب پہنچے، بارگاہ میں حاضری ہوئی تو پورا جو تھکاوٹ تھی نا وہ دور ہو گئی الحمدللہ۔ بڑی ہی پیاری بارگاہ ہے، بڑا ہی سکون ملا یہاں پر آ کر کے۔ الحمدللہ ہماری تو حاضری ہو گئی، انشاءاللہ چلیے آپ کی بھی میں زیارت کروا دیتا ہوں، اور جو بھی حضرت کی کرامتیں ہیں یا ہسٹری ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت شاہ محمود محبوب اللہ دریائی دولہا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس زمانے میں تقریباً 30 لاکھ مرید تھے۔ ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج سے صدیوں پہلے بغیر کسی سوشل میڈیا کے، بغیر کسی پوسٹر کے، حضرت کی شہرت ایسی تھی اور لوگ اس طریقے سے جوق در جوق آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے کہ 30 لاکھ سے زیادہ آپ کے اس زمانے میں مریدین تھے، اور کوئی بھی شخص ہو، کتنا بھی غریب کیا امیر ہو، کوئی نیک یا گنہگار کیوں نہ ہو، آپ ہر ایک کو اپنا مرید بناتے۔ اور اسی سلسلے میں آپ خود فرماتے ہیں، تحفۃ القاری کتاب میں آپ کا یہ جملہ آج بھی محفوظ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیر اس شخص کو کہتے ہیں جو دوزخی کو جنتی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ کا پیدائشی نام محمود محبوب اللہ ہے، اور آپ کا تخلص ٹائٹلز کافی سارے ہیں، اس میں سے چند میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غریب محمود، سیوک محمود، دریائی دولہا، قاضی محمود، داس محمود، مسکین محمود، یہ آپ کے تخلص ہیں۔ اور آپ کی پیدائش 873 ہجری مطابق 1468 عیسوی میں ہوئی، یعنی آپ کی پیدائش کو تقریباً 573 یعنی 573 ایئرس ہو چکے ہیں۔ ناظرین، حضرت شاہ دریائی دولہا رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام سید شاہ قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور ان کے والد یعنی آپ کے دادا کا نام سید شاہ قاضی محمد بن قطب الاقطاب قطب ربانی سید شاہ قطب محمود قادری سہروردی کارنپی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے والد کا نام حضرت شاہ سید محبوب یزدانی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد کا نام حضرت سید شاہ علی سرمست قلندر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت دریائی دولہا رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی سیدہ فتح ملک بنت سید سمیع الدین عرف قاضی سادھن رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ حضرت خواجہ محمود دریائی دولہا رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 5 سال ہی کی عمر میں قرآن شریف مکمل حفظ کر لیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ کافی احادیث مبارکہ بھی آپ کو حفظ تھیں۔ ابتدائی تعلیم ملا حسین خطیب اور مولانا شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب میں حاصل کی، پھر اپنے والد سید شاہ حمید الدین اور چچا شاہ حماد سے علوم ظاہری اور باطنی حاصل کی۔ حضرت خواجہ محمود دریائی دولہا رحمۃ اللہ علیہ اپنے چچا سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ اپنے چچا کے کافی قریب تھے۔ جب آپ کی عمر 14 سال کی ہوئی تو آپ کے چچا حضرت سید شاہ قاضی حماد رحمۃ اللہ علیہ 887 ہجری اسلامک ایئر میں صرف 32 سال ہی کی عمر میں انتقال ہو گئے، اور اس واقعے سے شاہ محمود دریائی دولہا بڑے بے قرار ہوئے، بڑے پریشان ہوئے۔ آپ کو ایک گہرا صدمہ ہوا، جس کی وجہ سے 1 سال تک آپ اپنے حجرے ہی میں یاد الہی میں مصروف ہو گئے اور کہیں باہر آنا جانا نہیں تھا۔ جب حضرت خواجہ محمود دریائی دولہا رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو آپ اپنے والد ماجد حضرت قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے،
اور عرض کی کہ ابا جان مجھے بیعت سے نوازیں اور اپنا مرید بنا لیں۔ تو آپ کے والد نے فرمایا کہ بیٹا وقت آنے پر ہم تمہیں اپنا مرید بنائیں گے اور بیعت سے نوازیں گے، لیکن ابھی صحیح وقت نہیں آیا ہے۔ ناظرین، آپ اپنے ذہن میں یہ بات بھی رکھیں کہ حضرت خواجہ محمود دریائی دولہا رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو ہیں یہ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، جن کی مزار شریف احمد آباد میں موجود ہیں، اور حضرت دریائی دولہا کے دادا جو ہیں شاہ عالم کے والد حضرت قطب عالم کے خلیفہ ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی بارگاہ بھی احمد آباد ہی میں موجود ہیں، اور شاہ عالم اور قطب عالم ان دونوں بزرگوں کی ہسٹری پر بھی میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے، لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ ضرور دیکھیں۔ بہرحال آپ کے والد نے تو آپ کو بیعت دینے سے اس وقت انکار کیا اور فرمایا کہ وقت آنے پر دیں گے۔ تو ایک لمبا عرصہ گزرا اور آپ کے والد ماجد ضعیف ہو گئے، تو آپ کے انتقال کے 2 دن پہلے آپ اپنے بیٹے دریائی دولہا رحمۃ اللہ علیہ کو بلواتے ہیں اور اپنی بیعت دیتے ہیں اور خلافت سے بھی نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس وقت حضرت خواجہ محمود دریائی دولہا رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 35 سال کی تھی۔ اچھا ناظرین، درگاہ شریف میں داخل ہونے کے بعد آپ کو 3 مزارات نظر آتے ہیں۔ یہ جو پہلی والی مزار شریف ہے رائٹ سائڈ میں، یہ حضرت خواجہ محمود دریائی دولہا رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور بیچ والی مزار آپ کے والد حضرت قاضی حمید الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، اور ان کے بازو میں جو آخری والی مزار لیفٹ میں موجود ہے یہ آپ کے چچا کی مزار ہے۔ ناظرین، حضرت خواجہ محمود دریائی دولہا رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ شاہیہ، حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ قادریہ چشتیہ، ان تمام سلاسل سے خلافت حاصل ہے، اور ان کے علاوہ تقریباً 14 سلاسل کی آپ کو اجازت و خلافت حاصل ہے۔ ناظرین، حضرت خواجہ محمود محبوب اللہ دریائی دولہا رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح جو ہے حضرت بی بی سیدہ فتح ملک بنت سید شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا۔ ناظرین، آپ کی والدہ اور آپ کی اہلیہ کا نام ایک ہی ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ان کے والد کے نام سے کیا جائے گا۔ اللہ نے آپ کو کل 8 اولادیں عطا کی، جن میں سے 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ ناظرین، حضرت خواجہ محمود محبوب اللہ دریائی دولہا رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں، یاد الہی میں اس طریقے سے مستغرق رہا کرتے تھے کہ آپ کی زبان سے جو بھی دعا آپ مانگتے اللہ اس کے قبول فرما لیا کرتا تھا۔ لیکن اکثر حضرت خواجہ محمود دریائی دولہا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو بھی مرید، جو بھی شخص میرے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ حضور میں غریب ہوں دعا کر دیں، تو میں دعا کر دیتا ہوں تو اللہ اسے مال عطا کر دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں بے اولاد ہوں تو میں دعا کرتا ہوں تو اللہ اسے صاحب اولاد کر دیتا ہے۔ لیکن کوئی بھی شخص میرے پاس ایسا نہیں آیا جو مجھ سے یہ کہے، یعنی یہ بات جو ہے حضرت خواجہ محبوب اللہ دریائی دولہا فرما رہے ہیں، کوئی بھی شخص میرے پاس ایسا نہیں آیا جو یہ کہے کہ خدا کا طالب ہو کر آیا ہوں، مجھے خدا تک پہنچا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی یہ کہتا، یعنی خدا سے ملاقات مانگنے کے لیے میرے پاس آتا، تو یہ غریب محمود ایسا قرب خداوندی رکھتا ہے، اس کو ایسا قرب خداوندی حاصل ہے کہ دوست کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ملا دے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت خواجہ محمود دریائی دولہا رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ 6 مہینے کا روزہ رکھتے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہنا آپ کو بڑا پسند تھا۔ پہاڑوں کی چٹانوں پر، غاروں میں، ساحل سمندر پر، کئی جگہوں پر آپ اللہ کی عبادت میں بیٹھے رہتے، چلا فرماتے تھے، اور عشق الہی کی گرمی ایسی تھی کہ آپ کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے تھے اور آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو جاتے تھے، یعنی جب آپ عالم استغراق میں ہوتے تو آپ کا یہ عالم ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، حضرت خواجہ محمود دریائی دولہا رحمۃ اللہ علیہ ایک زبردست شاعر بھی تھے۔ آپ عربی، فارسی، گجری کے نامور عظیم شاعر تھے۔ جب آپ حمد، نعت یا منقبت لکھتے تو آپ اپنا تخلص محمود لکھا کرتے تھے۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو رہا ہوگا کہ حضرت محمود رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ دریائی دولہا کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی آپ کی کرامت ہی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا تھا، آپ کے جو مریدین ہوتے تھے، معتقدین ہوتے تھے، جب دریائی سفر میں جاتے اور ان کی کشتی جو ہے مجدھار میں پھنس جاتی، یعنی طوفان میں پھنس جاتی اور ڈوبنے لگتی،
تو وہ مسافر، وہ آپ کے مریدین آپ کو مدد کے لیے پکارا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کے وسیلے سے ان کی مدد فرماتا تھا۔ اور آپ کی یہ کرامت تھی کہ آپ اپنی جگہ پر موجود، اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل سمندر تک پہنچا دیا کرتے تھے، اور اس کشتی اور کشتی والوں کو بچا لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی وقت سے آپ کو جو ہے دریائی دولہا کا لقب ملا، اور اسی نام سے آپ آگے چل کر کے سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ 940 یا 941 ہجری میں آپ نے حج فرمایا اور مدینہ شریف میں حاضری دی، اور اسی سال جو ہے آپ کی نگاہ کرم سے اور آپ کی موجودگی میں چتوڑ گڑھ کا قلعہ بھی فتح ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت سید شاہ محمود محبوب اللہ دریائی دولہا رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص مریدین خلفاء سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ محمود دریائی دولہا رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں میں سے ایک چاہنے والے کا نام عماد الدین عرف عماد الملک تھا۔ جب یہ بیمار پڑ گئے اور ان کو جان لیوا بیماری ہو گئی تو یہ حضرت خواجہ محمود دریائی دولہا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا فرما دیں۔ اور عماد الدین کے پیر و مرشد نے بھی حضرت خواجہ دریائی دولہا کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی اور پیغامات پہنچاتے رہیں کہ آپ جلد سے جلد جاپان تشریف لائیں اور ان کے لیے دعا فرما دیں۔ تو حضرت خواجہ محمود دریائی دولہا رحمۃ اللہ علیہ دیکھ چکے تھے کہ وہاں پر جانے کے بعد میرا کیا حال ہونے والا ہے، اور آپ کو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے جاپانیر جانے سے پہلے حضرت خواجہ دریائی دولہا اپنے تمام رشتہ داروں کو بلوا کر ان کے جو بھی دینی اور دنیاوی حصے تھے ان کو دے کر کے آخری سلام دعا کہہ کر کے روانہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جاپانیر ہی میں میرا انتقال ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ جب آپ جاپانیر پہنچے اور عماد الدین عرف عماد الملک کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ابھی بستر مرگ میں جو ہے، یہ اس کو جو بیماری ہوئی ہے یہ بالکل جان لیوا بیماری ہوئی ہے، اور اسی بیماری کی وجہ سے اس کا انتقال بھی ہو جائے گا، لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے میری جو 12 سالہ زندگی ہے، یعنی میں اور 12 سال جینے والا ہوں، میں اپنی 12 سالہ زندگی تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے ولی کی کرامت دیکھیں کہ اپنے زندگی کے 12 سال انہوں نے عماد الدین عرف عماد الملک کو عطا فرما دی، اور اسی وجہ سے فوراً اس کی بیماری جو ہے دور ہو جاتی ہے، وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت خواجہ محمود دریائی دولہا بیمار پڑ جاتے ہیں، اور اسی بیماری کی وجہ سے 68 سال کی عمر میں، یعنی 68 ایئرس کی عمر میں 12 ربیع الاخر 941 ہجری مطابق 21 اکتوبر 1534 عیسوی کو آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ کا جسم مبارک جو تھا، آپ کے فرزند اور خلیفہ اور جانشین حضرت سید شاہ خواجہ ابو محمد اشرف خان رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے خلیفہ اور داماد شیخ سید شاہ خواجہ عبدالرزاق جعفری رحمۃ اللہ علیہ جاپانیر سے مقام بیرپور لاتے ہیں، جہاں پر حضرت خواجہ دریائی دولہا کے والد حضرت پیر شاہ حمید الدین چاہل در عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف پہلے سے موجود ہوتی ہے، اور یہاں پر جامع مسجد کے آگے آپ کے والد ہی کے بغل میں آپ کو مدفن کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے اس ویڈیو میں حضرت کی جو بھی ہسٹری سنی ہے وہ تحفۃ القاری، امارات السکندری اور محمود خوانی کتابوں میں موجود ہیں، اور یہ تمام تبصرہ جو ہے درگاہ شریف ہی میں آپ کی مختصر سی ہسٹری لگائی ہوئی ہے، جسے محبوب المشائخ سید پیر مدنی میاں قبلہ نے پیش کیا ہے۔ تو دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کر دیں۔ اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل وی لو اسلام کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جب بھی موقع ملے بیرپور میں ضرور حاضر دیں، جس کا ابھی نیا نام ویرپور رکھا گیا ہے، اور لیکن تاریخ میں اس گاؤں کا نام بیرپور کہا گیا ہے۔ یہاں پر حاضر دینے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھیں۔ السلام علیکم۔